آج ہم انشاءاللہ قرض سے نجات کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو انسان کسی بھی قسم کی جب مشکل میں ہو، خواہ وہ بیماری ہو، روحانی یا ذہنی پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا مالی پریشانی ہو، تو ان تمام مواقع پر انسان کو اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اللہ تم کو اس وقتی تکلیف اور ہر قسم کی تکلیف سے نجات دیتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعریف کے بے پناہ کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان ان کو ساری زندگی بھی شمار کرتا رہے تو شمار نہ کر سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے جو کلمات سکھا دیے ہیں، اگر انسان ان کو سیکھ لے، ان کو یاد کر لے اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو تعریف کے یہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور حق بھی یہی ہے کہ انسان صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دے، کیونکہ وہ ہے ہی اس لائق اور یہ اس کا حق ہے۔ جہاں تک قرض دینے لینے کی بات ہے تو اس سلسلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، چند باتیں اس سے متعلق عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی شخص ضرورت مند ہو، محتاج ہو اور قرض مانگے تو اسے قرض دینا چاہیے، کیونکہ کسی کی ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح قرض لینے اور ادا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ انسان قرض لینے سے بچے، کیونکہ قرض لینے سے عموماً محبت کے رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جب دوسرے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض لینے والا یا مانگنے والا محتاج ہے تو اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے یا اس کی مالی حیثیت کی کمی کی وجہ سے دوسرے کے دل میں اس کے مقام میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے حتی الامکان انسان بچے، اور پھر ہر معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور کوشش کرے کہ وہ لوگوں سے قرض نہ لے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان کے لیے مالی معاملات، مالی مشکلات اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہیں، ایک امتحان ہوتی ہیں، اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان صرف جائز ضرورتوں کے لیے مانگے، عیاشی کے لیے یا صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لے کسی سے۔ یہاں تک اس چیز سے روکا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج پہ جانے کی بھی، یعنی اتنے بڑے نیک کام کی بھی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ قرضہ لینا چاہتا ہے تو اس سے منع کیا گیا۔ طارق بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا، کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی حج جیسے نیک کام کے لیے بھی قرض نہیں لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ یعنی جو شخص ان 3 چیزوں سے بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شرعی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے، یعنی حقیقی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، تو ایسی صورت میں عبداللہ بن جعفر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہیں، یعنی اگر کوئی واقعی حقیقی جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے، بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی حرام کام کے لیے اور محض خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لیا جائے، اور اگر انسان جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے اور پھر واپس کرے گا اور کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔
کیونکہ جب انسان کسی کو قرض دینے کی یعنی قرض لوٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور پھر قرض واپس نہ کرے تو ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے، یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے، اس سے لے لو، تو وہ مان جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ انسان جب قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، خوش دلی کے ساتھ دوسرے کو ستائے نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جس کا قرض ادا کرنا ہو یعنی جس کا قرض لوٹانا ہو اس کو ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک باعظمت مکان میں داخل ہو گئے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ وہاں تشریف لے گئے تھے اس لیے انہوں نے اس کو باعظمت کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے دانے برابر بھی یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا قرض نہ لوٹا سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کر دے، یعنی انسان کسی اور کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے تو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ سے بھی قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، تکلیف میں ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس کا بوجھ اتارنے کے لیے اگر ویسے کوئی ذریعہ نہ بن پائے اور کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان جو قرض لے وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھے، کیونکہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی، اور اس کے لیے انسان کو بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذمے لیا۔ پھر کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر بھی ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے پاس احد کے پہاڑ برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی ہو، یعنی اسے میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں، سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا رکھوں۔ یعنی آپ صدقہ کرنے سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ قرض کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا فرض ہے اور صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے قرض چکایا جائے اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تاکیدی حکم ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو۔ تو ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ عام علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرض دیا جائے، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں پہلے کیوں آیا ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے؟
کیونکہ قرض والا تو قرض کا خود مطالبہ کر لے گا، لیکن وصیت جس کے حق میں کی گئی ہو سکتا ہے اسے معلوم بھی نہ ہو، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وصیت کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر میت جو ہے اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وصیت بھی کر چکا ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا، اگر مال بچے گا تو وصیت پوری کی جائے گی۔